السلام علیکم۔ رکن الدین بیبرس۔ قسطنطنیہ کے بعد سلطان نے وینس اور جنیوا کے عیسائی جمہوریت کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے شروع کیے، اس لیے کہ ان لوگوں کو مذہبی لڑائیوں میں الجھنے کی نسبت اپنے تجارتی مفاذات زیادہ عزیز تھے۔ چنانچہ سلطان نے ان سے تجارتی معاہدے کر کے دوستانہ روابط قائم کر لیے تھے۔ ان دونوں جمہوریتوں میں شدید تجارتی رقابت تھی، لیکن دونوں ہی سلطان کو اپنا حقیقی دوست تصور کرنے لگے تھے۔ مغربی مورخین نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، جسے انہوں نے سلطان بیبرس کی بہترین سیاست سے تدبیر کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ان دونوں ریاستوں کے تعلقات سخت کشیدہ ہو گئے۔ فورکین نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ ثالث بن کر ان کے جھگڑے کا تصفیہ کروا دیں۔ چنانچہ سلطان نے اس معاملے میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ دونوں ریاستوں میں صلح ہونے کے بجائے جنگ چھڑ گئی اور ان کے بحری بیڑے بحیرہ روم میں ایک دوسرے کے متصادم ہو گئے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے اپنی حکمت عملی سے ان دونوں ملکوں کی طاقت اور قوت کو کمزور اور پاش کر دیا تھا۔ مغربی مورخین کے اس بیان پر مسلمان مورخ لکھتے ہیں، معلوم نہیں مغربی مورخوں کے اس بیان میں کس حد تک صداقت ہے، تاہم یہ واقعہ ہے کہ ان دونوں متحارب ریاستوں کے تعلقات سلطان سے بدستور دوستانہ رہے۔ ان واقعات کے چند ہی سال بعد عیسائی دنیا سے روابط کے سلسلے میں سلطان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس دوران سلطان بیبرس کو اپنے مخبروں اور اطلاع گردوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ اٹلی اور سیسیلیا کے فرما روا منفریڈ اور پاپا روم میں انبن ہو چکی ہے، یہاں تک کہ پوپ نے اٹلی اور سیسیلیا کے فرما روا کو کلیسا سے خارج کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اٹلی اور سیسیلیا کا فرما روا منفریڈ ایک عالم دوست اور مسلم نواز حکمران تھا۔ اس نے اپنی مملکت کے مسلمان باشندوں کو نہ صرف کامل مذہبی آزادی دے رکھی تھی، بلکہ کئی مسلمانوں کو اس نے اپنی حکومت کے اندر اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کر رکھا تھا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان بیبرس نے اپنی مملکت کی چوٹی کے عالم اور قاضی ابن واصل کی سرکردگی میں ایک دوستانہ سفارت اٹلی اور سیسیلیا کے بادشاہ منفریڈ کے دربار میں بھیجی۔ منفریڈ نے سلطان کے ان سفیروں کا بہترین اور پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ اس وفد کی وجہ سے اٹلی اور سیسیلیا کے حکمران اور سلطان کے درمیان دوستانہ مراسل قائم ہو گئے تھے۔ جب تک سلطان بیبرس اور باشندہ منفریڈ زندہ رہے، ان کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات قائم رہے۔ ان تعلقات کو اٹلی اور فرانس کے حکمران شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لہذا سن 1266 میں پوپ اور فرانس کے بادشاہ کے متحد لشکر نے منفریڈ پر لشکر کشی کر دی اور اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد ہی مصر اور اٹلی کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ سلطان بیبرس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 5 سالوں میں منگولوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ان کی طاقت کو اپنے سامنے کچل کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ ہلاکو اور اس کی بیوی بھی مر چکے تھے۔ اس کے ساتھ منگول بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، لہذا سلطان نے اب بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے قلعوں کی طرف توجہ مبذول کی۔ ان قلعوں میں زیادہ اہم کیساریا، ارسوف، صدف، الکرک، بلفروٹ، یافا، الطرطوس، انطاکیہ، حسن لاکراد، المرکب، سور، طرابلس، بیروت، سیدا اور عکا زیادہ مشہور تھے۔ یہ سارے وہ قلعے تھے جو اس سے پہلے عالم اسلام کے عظیم سپوت صلاح الدین ایوبی نے نصرانیوں سے چھینے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں کمزوری کے آثار نمودار ہوئے، تب یورپ کے عیسائیوں کی مدد سے صلیبیوں نے دوبارہ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں مضبوط اور مستحکم کر کے ایک طرف سے ان قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سخت جنگجویانہ ذہنیت رکھنے والے یہ صلیبی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔
انہوں نے اپنے مقبوضات اور ان کے نواحی علاقوں کے مسلمانوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ حد یہ کہ مسلمان دشمنی کے جنون میں ان کی ایک کثیر تعداد ہلاکو کے غارت گر لشکر میں بھی جا شامل ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو تخت و تاراج کرنے اور بے کس مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں منگولوں سے بھی زیادہ وحشت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب سلطان غارت گر اور وحشی منگولوں سے فارغ ہو چکا تھا، ان کی کمر توڑ چکا تھا اور انہیں اس قابل نہیں رہنے دیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں۔ لہذا سلطان نے اپنی اکثری قوت کا رخ ان کی طرف موڑا۔ اب تک سلطان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ مصر اور شام کو اس نے متحد کر لیا تھا، خلافت عباسیہ کا بھی اس نے احیا کر دیا تھا، اور ملک کا نظام و نسق بھی اس نے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا تھا۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ شام، فلسطین اور لبنان کے صلیبیوں کی طرف متوجہ ہوا، جو نہ صرف پورے ساحل پر ایک آہنی جنگی قلعہ بند دیوار بنائے ہوئے جمے تھے، بلکہ کئی دوسرے مقامات پر بھی قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے ان قلعوں میں بڑے بڑے لشکر تھے۔ یہ لشکر نہ صرف خود ان قلعوں سے نکل کر قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام اور لوٹ مار کرتے تھے، بلکہ وہ یورپ کے حکمرانوں کے علاوہ پاپا روم کو بھی اکثر و بیشتر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتے رہتے تھے۔ اس طرح ارض فلسطین، لبنان، شام میں ان کی موجودگی ایک ایسے خنجر کی حیثیت رکھتی تھی جو قلب اسلام میں پیوست تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد ان لوگوں نے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تو یہ جابر بن گئے۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا کوئی حکمران ان سے یہ قلعہ چھین نہ سکے گا، اور وہ ان قلعوں سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں کو فلسطین سے نکال باہر کریں گے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا نازک دور تھا۔ مسلمان تمنا کر رہے تھے کہ لبنان، فلسطین اور شام کے ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرت ان کے لیے کسی دوسرے صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کر دے۔ قدرت نے شاید مسلمانوں کی اس آرزو کو پورا کیا اور سلطان بیبرس صلاح الدین ایوبی ثانی بن کے نمودار ہوا، اور ان جنگجوؤں کو اس نے کیفر کردار تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قدرت نے ویسے بھی ان لوگوں کو بڑی ڈھیل دی تھی کہ وہ اپنے مظالم سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ لیکن جب قدرت نے سلطان بیبرس کو صلاح الدین ثانی بنا کر ان کے سامنے کھڑا کیا تو ان کے سارے ولولے، ان کے سارے ارادے کرچی کرچی پاش پاش ہو کر رہ گئے۔ مشرقی اور مغربی تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ان صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کا جہاد صلاح الدین کے حملوں اور ترک تازیوں سے مشابہ تھا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔